ایران بھر میں پچھلے 5 روز سے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، حکومت کی رخصتی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت کو موجودہ معاشی نظام کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ ایران میں بجلی کی رفتار سے بڑھتی ہوئی ڈالر کی قیمت نے وہ آگ بھڑکا دی ہے جو برسوں کی امریکن اکنامک سینکشنز بھی نہ بھڑکا سکی تھی۔ وہ نتائج اسرائیل براہ راست ایران کے خلاف جنگ بھی نہیں حاصل کر سکا تھا، وہ کام ایکسچینج ریٹ نے چند مہینوں میں کر دکھایا ہے۔ اس وقت $1 13.5 لاکھ ایرانی ریال کا ہے۔ مہنگائی 52.6% تک ہو گئی ہے۔ انفلیشن مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائی گئی اور انہیں ہلاک کیا گیا تو امریکہ لاک اینڈ لوڈڈ ہے، یعنی امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مظاہرے عموماً ہر دفعہ بجٹ کے موقع پہ ہوتے ہیں جب ڈالر کی قیمت جو ہے وہ فکس کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ اس سال ڈالر کی قیمت یہ رہے گی اور اسی کے ذریعے سے سارے سال کے معاملات چلیں گے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ شروع کے اجتماعات بڑے تھے، لیکن جو ہی اس کے پیچھے امریکہ نے اپنا بیان دیا، نیتن یاہو نے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا، آپ یقین کریں آدھے سے زیادہ اجتماعات جو ہے وہاں سے غائب ہونا شروع ہو گئی۔ اگر کسی ملک کے اندر جو کچھ ہوا ہے پچھلے 5-6 مہینے کے اندر، وہ اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ اس سے پوچھیں گے نا کہ آخر کب تک۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل جو سینکشنز ہیں، امریکہ ایک طرف ہے، دنیا ایک طرف ہے، اس کے اثرات بھی ہیں، پریشر ہے، لوگوں کے مطالبات بھی ہیں، لوگوں کی خواہشات بھی ہیں، لیکن وہ جو رجیم چینج اور جو ایک نظام کے خلاف ایک شدید نفرت ہے وہ اس سطح کی نہیں ہے کہ جس سطح کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ واضح اکثریت رجیم چینج کی بات مطالبہ نہیں کر رہی جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال واضح اکثریت تو چاہتی ہوگی نا کہ ہماری حکومت یا ان کو فوجی طور پہ شکست دے دے یا ہمیں اس جنجال سے چھڑائے۔ یہ تو پورے ایران کے عوام کا ایک خواہش، دعا اور مطالبہ تو ہوگا نا اپنی لیڈرشپ سے۔ اسی کے لیے دیکھیں ایران شنگھائی تعاون تنظیم میں گیا ہے، اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے برکس میں گیا ہے، اسی سلسلے کو بہتر بنانے کے لیے خود جو سپریم لیڈر ہیں ان کے کہنے پہ ویسٹ کی بجائے مشرق کی طرف جو ہے رخ کرنا اور اس کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ اسی بنیاد پہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اور تجارتی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی بات کی گئی ہے۔ اس وقت تک اکثریت جو ہے وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر تیار نہیں ہے۔ ایران ابھی اسرائیل امریکہ جنگ کے نتائج سے سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ آج کل وہ حالیہ سالوں کی ایک بھیانک معاشی اور سیاسی زلزلے کی زد میں ہے جس نے پورے ملک کو آن دبوچا ہے۔ ایران بھر میں پچھلے 5 روز سے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، حکومت کی رخصتی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت کو موجودہ معاشی نظام کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اسی بیک گراؤنڈ میں ایک عجیب و غریب پیش رفت ہے، وہ یہ کہ امریکی ڈالر نے عملاً پورے ایران میں خطرناک آگ لگائی ہے۔ جی ہاں، ایران میں بجلی کی رفتار سے بڑھتی ہوئی ڈالر کی قیمت نے وہ آگ بھڑکا دی ہے جو برسوں کی امریکن اکنامک سینکشنز بھی نہ بھڑکا سکی تھی۔ وہ نتائج اسرائیل براہ راست ایران کے خلاف جنگ بھی نہیں حاصل کر سکا تھا، وہ کام اور وہ منظر ڈالر نے کھینچ دیا ہے یا ایکسچینج ریٹ نے چند مہینوں میں کر دکھایا ہے۔ مردم ناراضی ہیں، ما مقصرین۔ لوگ ناخوش ہیں، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، یہ آپ کی بھی غلطی ہے۔ امریکہ کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ میں نہیں جانتا کہ کس کو قصوروار ٹھہرائیں۔ ہمیں ہر صورت خدمت کرنی ہوگی اور انہیں مطمئن کرنا ہوگا۔ یہ ہم ہیں جو اپنے وسائل کو درست طریقے سے سنبھالیں، یہ ہم ہیں جو راستہ تلاش کریں اور مسئلہ حل کریں، یہ ہم ہیں جو محنت کریں اور ان کے لیے ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ ما این باید که تلاش بکنیم و این مشکلات رو براش راه حل پیدا کنیم۔ یہ حقیقت سن کر آپ سر پکڑ کر رہ جائیں گے کہ اس وقت ایران کی اوپن مارکیٹ پہ $1 13,50,000 ایرانی ریال کا مل رہا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اس وقت $1 13.5 لاکھ ایرانی ریال کا ہے۔ اگرچہ ایران کے سینٹرل بینک میں سرکاری طور پہ $1 42,000 ایرانی ریال کا بتایا جاتا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ پہ $1 13.5 لاکھ ایرانی ریال میں بھی نہیں ملتا۔ I'm at the restaurant in central Tehran where I just ordered a regular burger, a portion of fries and a cup of coffee, which cost me about $5, but in the local currency it's about 6 million riyals, which sounds like a staggering amount. The decline of the local currency spans decades. Its value to the dollar has eroded dramatically since the 1980s. This is a 500,000 riyal banknote, which is right now worth almost 40 to 50 cents. But to give you an idea of how much value the local currency has lost, this 200 riyal, for instance, was worth $1 back in 1981.
ہمیں نہیں معلوم جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ایران میں ڈالر کی کیا قیمت ہوگی، کیونکہ ایران میں ہر گھنٹے بعد ڈالر مہنگا ہوتا ہے۔ یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے خطے میں سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کے بعد اب ایران میں بھی جین زی سڑکوں پر نظر آتی ہے۔ زمیں بوس معیشت اور 52% انفلیشن یعنی مہنگائی کی وجہ سے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، تاجر برادری اور عام شہری ایک ایسے احتجاج میں ڈھل چکے ہیں جو محض مہنگائی کا شکوہ نہیں بلکہ پورے پولیٹیکل سسٹم سے بیزاری کا اظہار ہے۔ یہ احتجاج کسی سیاسی جماعت یا سیاسی نعرے سے شروع نہیں ہوا بلکہ یہ ایکسچینج ریٹ یعنی مہنگائی سے جنم لینے والی بغاوت ہے۔ مظاہرین کے مطالبات میں حکمرانی کے خاتمے کی صدائی بھی شامل ہے۔ پروٹیسٹر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے اقتدار کی رخصتی کا بھی مطالبہ کرتے نظر آئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں جھڑپوں کے دوران کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ مرنے والوں میں ممکنہ اضافے کے خدشے کی وجہ سے ہم یہاں ڈیتھ ٹول رپورٹ نہیں کریں گے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ ڈالر کی آسمان چھوتی قیمت ایران میں جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے اور پورا ایران اس وقت کرنسی ڈی ویلیویشن کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں بظاہر امریکہ اور اسرائیل ایران میں رجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کا اپنا خواب پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج صبح اٹھتے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر چونکا دینے والی پوسٹ کی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائی گئی اور انہیں ہلاک کیا گیا تو امریکہ لاک اینڈ لوڈڈ ہے، یعنی امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور مظاہرین کی مدد کے لیے سامنے آئے گا۔ غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صبح سویرے اٹھتے ہی دیا۔ دراصل امریکی حمایت سے جون 2025 میں اسرائیل سے تباہ کن جنگ کا سامنا کرنے والا ایران اب 2026 میں بھی اپنی کمزور اکنامک اور ڈپلومیٹک پوزیشن کے ساتھ مبینہ رجیم چینج کے خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ ویسے تو ایران میں اب بھی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے پاس ہر قسم کی فیصلہ سازی کا کلی اور حتمی اختیار ہے، مگر امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی واپسی اور ایران اسرائیل جنگ کے بعد مسلسل جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ایران میں ممکنہ رجیم چینج اور ایٹمی پروگرام کی مکمل بندش کے امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ Don't forget, we made the plan possible by taking out Iran. And speaking of Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that build-up. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel. ایسا لگتا ہے کہ 2026 میں ایران کی تاریخ کا ایک سنگین اور چیلنجنگ سال ثابت ہوگا، کیونکہ سول نافرمانی جیسا ماحول اس وقت بنتا نظر آ رہا ہے، جب ایران کے اسرائیل سے 12 روزہ جنگ کے زخم ابھی بھرے بھی نہیں ہیں۔ اس جنگ میں اگرچہ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے کیے، غیر اعلانیہ بمباری ہوئی، مگر ایران کا جانی اور مالی نقصان زیادہ ہوا۔ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی، آرمڈ فورسز کے سابق چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سابق ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل غلام علی رشید اور عالمی شہرت یافتہ نیوکلیئر سائنٹسٹ فریدون عباسی اور محمد مہدی سمیت 6 سائنٹسٹ کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ایران نے مزید حملے جاری رکھے تو آیت اللہ علی خامنئی کا انجام بھی صدام حسین جیسا ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کو نشانہ بنایا، بمباری کی۔ ایران کی زیر زمین نیوکلیئر سائٹ ناٹانز اور فورڈو پر اصفہان پر حملے کیے گئے۔ امریکہ نے تاریخ میں پہلی بار B-2 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ سے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم برسائے۔ سیز فائر سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران سے مکمل سرنڈر کا مطالبہ کیا تھا اور آیت اللہ علی خامنئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ نام نہاد سپریم لیڈر کہاں ہے، وہ ایک آسان ٹارگٹ ہے
लेकिन हम फिलहाल उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहते। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight. इस बैकग्राउंड में इसराइल को जंग में बज़ाहिर कामयाबी ज़रूर मिली थी, मगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का रजीम बरकरार रहा था। लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। गैर मामूली बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया तेहरान में 5 रोज़ से जारी बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज को ईरान इसराइल जंग के हौलनाक साए में देख रहा है, जिसने ईरान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप को ईरानी अवाम के सामने बज़ाहिर बेबस साबित कर दिया था। इसराइल और अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट ने ईरान के रियासती रोब को तहस नहस किया था, और ये वो कन्फ्यूजन है जिसने ईरान की जेन ज़ी के जहन में शायद एक सवाल खड़ा किया है कि इतने जानी और माली नुकसान और कुर्बानियों का नतीजा क्या निकला। BBC कहता है कि मुजाहिरीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की हुक्मरानी ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ ने शाह ईरान के वारिसों के ज़रिए रज़ा शाह पहलवी बादशाहत की वापसी का भी मुतालबा किया। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि एहतजाज का आगाज़ इतवार को तेहरान में ताजरों की हड़ताल से हुआ। ये एहतजाज महंगाई, इकनॉमिक इस वक्त जो अनरेस्ट और ईरानी करेंसी की जो ख़तरनाक सूरत हाल है उसमें जो गिरावट है ये उसके ख़िलाफ़ था। मगर बाद में ये प्रोटेस्ट, ये मुजाहरे तेहरान, अस्फहान, लर्दिगान, कोहे दश्त और सूबा जनूबी फ़ारस के बड़े शहरों तक फैल गए। कहा जाता है कि दर्जनों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी एहतजाज में शामिल हो गए, और फिर ये एहतजाज इनकलाब ईरान के बाद हालिया 3 सालों में बदतरीन अवामी मुज़ाहमत में बदलता नज़र आ रहा है। एक रेजिस्टेंस की सूरत हाल नज़र आई। पिछले 3 दिनों से तेहरान के तजारती इलाकों में दुकानदारों ने खुद ही शटर गिराए। तेहरान का ग्रैंड बाजार, जो हमेशा से ईरान का पॉलिटिकल टेम्परेचर नापने का पैमाना रहा है, वो खामोश नज़र आ रहा है, और ताजरों की खामोशी दारुल हुकूमत तेहरान से निकलकर दूसरे शहरों तक पहुंचकर स्टूडेंट्स के गुस्से में बदलती नजर आई है। इस वक्त ईरान के जिन शहरों में जलाओ, घुराव, तोड़ फोड़ और रेजिस्टेंस प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ भी सोग का आलम है। बाजार बंद है और ट्रैफिक मुअत्तल बताया गया है। गोया ये एहतजाज अब किसी एक तबके या एक मकाम तक महदूद नहीं, और यही बात ईरान की हुकूमत के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताया गया है, जो एक खतरे की अलामत बन सकता है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि एक तरफ सड़कों पर मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाई गई हैं, तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। उनको अपना इख्तिदार पैरों के तले खिसकता भी शायद नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान ने मुजाहिरीन के मुतालबात को जायज़ कहा है और अपनी कैबिनेट से कहा है कि वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के इक़दामात करे। किताब खुदा چه من به عنوان مسلمان چه من به عنوان مدیر खुदा के नाम पर एक मुसलमान, एक मुंतज़िम और एक सरमायाकार की हैसियत से अगर हम लोगों के रोज़गार और मुआश के मसाइल हल ना कर सके तो हम जहन्नुम के मुस्तहिक होंगे। इसलिए हमें बतौर फ़र्द, बतौर समाजी ग्रोह, बतौर सरमायाकार और बतौर हुकूमत हर मुमकिन तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की आमदन बढ़े और उनके हालात बेहतर हों। एक मुआशरे की हैसियत से हमें मिलकर लोगों के मसाइल हल करने के काबिल होना चाहिए। अगर हम ये मसाइल हल ना कर सके तो हम अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं हो सकेंगे। अल्लाह लोगों की मदद करना चाहता है, मगर हमें लोगों का सामना करने में शर्मिंदगी होती है। हम इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन नाइंसाफ़ियों और शोर शराबे के सामने डटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस शोर शराबे के आगे बंद बांधना होगा। जाहिर है जब भी हम मदाखलत करते हैं तो शोर मचाने वालों की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। उनकी आवाज़ें बुलंद हैं, मगर हम अल्लाह के फजल करम और आवाम की शमूलियत के साथ अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस रास्ते पर साबित कदम रहने के लिए पुरज़म हैं। قوت الهی و با مشارکت و پشتیبانی مردم हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने स्टूडेंट्स और ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों के साथ बराह रास्त बातचीत की है, मगर हालात नहीं संभले हैं। अल जज़ीरा कहता है कि इकनॉमिक अपसेट या माशी बिगाड़ के साथ रिसोर्स की कमी, वसाइल की किल्लत और रियासती नाकामी भी सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना रही है। देखा जाए तो ईरान में जेन ज़ी ही नहीं बल्कि तकरीबन 40 साल तक के लोगों ने जंगी माहौल, प्रॉक्सीज वॉर, सख्त डिसिप्लिन और इंटरनेशनल इकनॉमिक पाबंदियों में आँख खोली है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईरान में माशी इस्तेकाम का कोई सुनहरा दौर नहीं देखा,
جن کے لیے بظاہر ریاست ہمیشہ نگرانی، پابندی اور معاشی گھٹن کی علامت رہی ہے۔ یعنی ایران میں یہ کوئی عارضی اضطراب نہیں بلکہ برسوں کے دباؤ کا ایک اچانک رسپانس ہے، اور مہنگے ڈالر کی وجہ سے مہنگائی کی طوفان نے لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ ایرانی ریال کے اس زوال نے ایران کے لاکھوں لوگوں کو شدید غربت میں دھکیلا ہے۔ مہنگائی کے اعداد و شمار خود ایک نوحہ ہے۔ ایران کے اسٹیٹسٹکس مرکز کے مطابق سالانہ مہنگائی 42.2% اور دسمبر میں مہنگائی 52.6% تک ہو گئی ہے۔ انفلیشن مسلسل بڑھ رہی ہے، جس نے لوگوں کی آمدنی اور تنخواہوں کو مذاق بنا دیا۔ بیسک اشیاء جیسے کہ آٹا، چاول، چینی، تیل، دوائیں خریدنا لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ ریال کی گراوٹ نے ایرانی حکومت کی گورننس پر عوامی کانفیڈنس کا بہت برا اثر ڈالا ہے۔ جرائم، بد امنی اور احتجاج ایک دوسرے کا ریفلیکشن بن رہے ہیں۔ نوجوان ان مظاہروں میں محض ایکٹیو نہیں بلکہ ان کی قیادت کر رہے ہیں، بلکہ باحجاب خواتین بھی مظاہروں میں شریک نظر آئی ہیں، گویا خوف کی دیواریں ٹوٹی ہیں۔ آن مائی ریڈار میں آج میں اپنی بات کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کروں گا کہ ایران اس وقت تاریخ کے ایک اہم اور ایک بہت ہی سنگین موڑ پہ کھڑا ہے، جہاں اکانومی، پالیٹکس اور سوسائٹی تینوں بیک وقت امتحان میں ہے۔ ایران میں محض مہنگائی کے خلاف بغاوت نہیں ہو رہی بلکہ ریاست میں حکومتی جواز کے خلاف احتجاج ہے۔ عوام خود کو پہلے سے زیادہ غریب، پہلے سے زیادہ تنہا اور پہلے سے زیادہ غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، اور جین زی نے تحریک کو ایک نئی قوت دی ہے۔ اس پورے موضوع پر ایران کی موجودہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے تہران جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے محترم ڈاکٹر راشد نقوی، سینئر جرنلسٹ ہے اور پولیٹیکل اینالسٹ، ہمیں تہران سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ذرا احوال دیجئے اوورآل اس وقت جو ایران کے مختلف شہروں میں صورتحال ہے، جو احتجاج کی صورتحال ہے، کیفیت ہے، وہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ یہ سلسلہ شروع ہوا کیونکہ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر بجٹ کی منظوری کا مرحلہ چل رہا تھا، تو مارکیٹ کے اندر ایک ہلکے پھلکے یعنی اس میں مظاہرے شروع ہوئے، اور یہ مظاہرے عموماً ہر دفعہ بجٹ کے موقع پہ ہوتے ہیں جب ڈالر کی قیمت جو ہے وہ فکس کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ اس سال ڈالر کی قیمت یہ رہے گی اور اسی کے ذریعے سے سارے سال کے معاملات چلیں گے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا شروع میں اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اور پہلے دن تہران کی حد تک مظاہرے ہوئے، اور اس کے بعد جب اس کے اندر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے کہ جو خالصتاً اقتصادی مسائل کی بجائے وہ سیاسی اور دوسرے اہداف کی وجہ سے جب شامل ہوئے، بعض نے جب نعرے بازی شروع کی، تو اس کے بعد ایک دم وہ اجتماع اگر مثلا 5000 کا تھا تو وہ 500 میں رہ گیا۔ لوگ جو اصل اپنے مطالبات لے کے آئے تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ اب اس کو اجتماع کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ ایک دفعہ اس دن پہلے دن جو آپ نے سنڈے کی بات کی ہے وہ یہیں پہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ کوئی ایسی حتیٰ ٹیئر گیس بھی حتیٰ منتشر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب ان کی تعداد کم ہوئی تو 4 نعرے لگا کے اور 4 ویڈیو فلم بنا کے وہ لوگ بھی غائب ہو گئے۔ دوسرے دن پھر جو بات ہوئی ہے وہ تہران سے باہر ہوئی، اور اس میں بھی اتنی شدت نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک یہاں پہ جب بھی اینٹی گورنمنٹ کوئی اجتماع ہوتا ہے تو اس کی کوریج تو بھرپور ہوتی ہے، اس میں BBC بھی آگے آگے ہوتی ہے، وائس آف امریکہ ہو، یہاں کا ایک اور بڑا معروف چینل ہے جو انقلاب مخالف چینل ہے، ایران انٹرنیشنل کے نام سے، تو وہ تو بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو نشر کرتا ہے، اور اس میں ابھی تو بہت ساری چیزیں ایسے بھی ثابت ہو گئیں کہ وہ چینل باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ فلاں کو مار دیا گیا، دوسرے دن اس کا ویڈیو آ گیا کہ میں تو زندہ ہوں، ابھی آپ سے براہ راست گفتگو کر رہا ہوں، یہ پروپیگنڈا ہے۔ تو اسی طرح کے مختلف جو نعرے ہیں تب وہ بھی آرٹیفیشلی، یعنی جو نعرے لگ رہے ہیں ان کی بجائے AI کے ذریعے سے دوسرے نعرے اس کے اندر ایڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو صورتحال میں اس کو مانتا ہوں کہ اقتصادی مشکلات ہیں، ڈالر کی ڈاکٹر صاحب ویلیو ان چیزوں کو اگر ہم ایک جانب بھی رکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، ایک آپ نے ورژن دیا ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ بہرحال جون میں جو ہوا ہے، جو جس طرح کا جنگ ہوئی، پھر جنگ کے جو نتائج سامنے آئے، جس طرح سے ایران کی فوجی قوت، انٹیلیجنس قوت اور جو نیوکلیر سائنٹسٹ کی قوت تھی، وہ جس طریقے سے اسرائیل نے نشانہ بنایا ان کو، اس کے بعد جو معاشی مسائل ہیں، جو سینکشنز کے مسائل ہیں سارے یعنی کئی سالوں سے، اور جو اب مزید سنگین ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایکسچینج ریٹ کے مسئلے، یہ تمام مسئلے، یہ تمام اپنی جگہ تو ہے نا۔
اگر اس موقع پہ عوام میں بے چینی یا بددلی یا تمام صورتحال، یہ تو فیکٹ ہے نا جو میں نے عرض کیا، یہ تو سب ہوا ہے نا، اور معیشت کی جو صورتحال ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ سینکشنز بھی ہیں، کرنسی بھی ڈی ویلیو ہوئی ہے، لیکن جو آپ نے جس انداز سے وہ منظرنامہ پیش کیا ہے نا کہ جیسے ابھی یہ کچھ ہونے والا ہے، ایسے نہیں ہے. آپ یہ بتائیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں بددلی اور بے چینی نہیں ہے اس وقت، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اس شدت سے نہیں ہے، ورنہ تو دنیا کا کون سا ملک ہے، خود آپ امریکہ کے اندر خود ٹرمپ صاحب اپنے بڑے بڑے شہروں میں اسپیشل فورس کو بھیج کے وہ وہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو پھر ایران ہے، یہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو نقصان ہوا ہے ایران کا، فوجی نقصان ہوا ہے جو کہ اس جنگ کے دوران ہوا، جو ایران کی اپنی نیوکلیئر جو صلاحیت تھی اس کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، اس کے سائنٹسٹ مارے گئے، اس کے انٹیلیجنس کے حکام مارے گئے، اس کے پاسداران کی ٹاپ لیڈرشپ ماری گئی، تو یہ تمام چیزیں ہونی، اور اس کے بعد اکانومی جس بدترین صورتحال سے گزر رہی ہے، وہ کوئی ایک عام سی صورتحال تو دنیا کے لیے نہیں ہے. کسی بھی ملک کے لوگوں کے لیے اس میں بے چین ہونا، ان میں پریشان ہونا، ان میں ان کو یا ان کا سڑکوں پہ نکلنا، یہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے. نہیں، میں دیکھیے، میں اس کے نہ لوگوں کے سڑکوں کے نکلنے پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہوا، نہ ان کی پریشانی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی سیٹسفیکشن ہے. نہیں، میں اس چیز کو مان رہا ہوں. میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ شروع کے اجتماعات بڑے تھے، لیکن جو ہی اس کے پیچھے امریکہ نے اپنا بیان دیا، نیتن یاہو نے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا، آپ یقین کریں اگر کوئی ایک غیر جانبدار یہاں پہ بیٹھا ہو تو وہیں پہ جب نعروں کی شدت میں تبدیلی ہوئی اور نعروں کا جو موضوع چینج ہوا تو آدھے سے زیادہ اجتماع جو ہے وہاں سے غائب ہونا شروع ہو گیا. یعنی اس کو دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے اقتصادی مشکلات، اس میں عوام نکلے بھی ہیں، عوام کے مطالبات بھی ہوتے ہیں، عوام کہتے بھی رہتے ہیں، لیکن جو رجیم چینج اس کے نتیجے میں کہتے ہیں اور اس میں جو نعرے لگتے ہیں، سنسنی کس چیز سے پھیلتی ہے. مثلا اگر اب پاکستان میں ہم یہ کہیں کہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ 2,80,000 پیسے کا ہو گیا ہے، تو اب وہاں پہ تو روپیہ چلتا ہے، یہاں پہ بھی ریال کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس وقت. یہاں پہ کرنسی کا سارا سسٹم تومان میں ہوتا ہے، جو 100 ریال equal to 1 تومان ہے. جب آپ اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں تو پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اتنا لیکن ڈاکٹر صاحب برائے مہربانی دیکھیں، اگر آپ اس کو 100 سے بھی ڈیوائڈ کر دیں تو وہ جو رقم بن رہی ہے وہ بھی کوئی 1,00,000 تومان سے زیادہ ہو رہی ہے پر ڈالر. لیکن فرق پڑ جاتا ہے نا جب آپ ملینز میں کہتے ہیں اور لاکھ میں کہتے ہیں، تو جو بلین نہیں کہہ رہے سر، 13,00,000 ریال کہا ہے، اس کو اگر آپ چاہیں تو 1,00,000 تومان کہہ دیں. 1,00,000 تومان کا $1 ہو جانا وہ کوئی مطلب معمولی بات تو نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک تسلسل درجہ بندی کے ساتھ ایسے اوپر آیا ہے. میں بھی اس سے انکار نہیں کر رہا، اس سے عوام بھی انکار نہیں کر رہے کہ یہ، لیکن اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو بجٹ کے اندر فکس کرتے ہیں تو وہ ریئیکشن اس کا ہوتا ہے. اوپن مارکیٹ کا اور گورنمنٹ ریٹ کا جو سسٹم، اب آپ مثلا جو بھی تجزیہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ ایران کی حکومت سبسڈی کتنا دے رہی ہے. میڈیسن 80% سے 90% میڈیسن کے جو سبسڈی ہوتی ہے وہ خود حکومت برداشت کرتی ہے. آٹا، گھی، ان کی جو سبسڈی ہے اس کے اندر تو بیسک نیسیسٹیز جو ہیں ان میں تو اتنی سبسڈی ہے کہ اس میں یہ اثرات اس انداز سے نہیں پڑ سکتے اگر ہم اپنے ملک کے پاکستان سے موازنہ کریں. لیکن بہرحال ایران کی سوسائٹی ہے، ان کو ظاہر ہے ان چیزوں کا پریشر پڑتا ہے، اور جب خاص کر جنگ کا ماحول بھی بنایا دیا جائے. دیکھیں اس وقت جنگ کا ماحول بھی تو ہے نا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اس وقت نہ حالت جنگ ہے نہ حالت امن ہے، ایک درمیان کی کیفیت میں عوام پریشان ہے، اس سے دوسری رائے نہیں ہے. اور حکومت کے اندر بھی جو مینجمنٹ کی کمزوریاں اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن عوام کے اندر ابھی میں نہیں سمجھتا کہ اس انداز سے جیسے آپ اشارے کر رہے تھے کہ فلاں ملک کی طرح یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ابھی کم از کم میں ابھی آپ کے اس پروگرام سے میں پورے شہر سے ہو کے آیا ہوں، میں اپنے آفس سے ہو کے آیا ہوں. میں آپ کو پورے اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے روڈ پہ 2 پولیس والے اکٹھے کہیں پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھے. میں نے کہیں پہ 10 بندے کہیں پہ اجتماع کرتے ہوئے نہیں دیکھے. ممکن ہے مارکیٹ کے کسی ایک کونے میں جا کے کچھ 150 لوگوں نے آج بھی اجتماع کیا ہو. آج تو ویسے بھی یہاں پہ چھٹی ہے، شاید چھٹی کی وجہ سے بھی یہ صورتحال ہو، اور کل بھی جو ہے وہ چھٹی ہے. تو میں جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس کی بھی تفصیلات سن لیں. وہ کیا ہوا ہے کہ ایک دور دراز ایک چھوٹے شہر میں یہ واقع ہوا ہے، اور اس میں وہ بھی اس شہر کے جو
جسے آپ کہتے ہیں نا بدماش اور اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا. وہ مظاہرین نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ مظاہرین اکٹھے تھے اور انہوں نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کے نتیجے میں جو ہے نا پولیس نے آ کے ان کو مارا ہے اور اتنے مرڈر ہو گئے، اتنے زخمی لیکن ہو گئے. 3 سے 4 ڈاکٹر افراد. صاحب مجھے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے، فرمائیے گا پلیز. اور دیکھیں میں آپ کو مدعو کرنے کا، آپ کو اس پروگرام میں شامل کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم وہاں سے آنکھوں دیکھا حال والی کوئی شخصیت دیکھیں جن کو کہ ان چیزوں کا ادراک ہو، پہچان ہو، وہ دیکھیں تاکہ وہ چیز سامنے آئے. لیکن اگر کسی ملک کے اندر جو کچھ ہوا ہے پچھلے آپ دیکھیں پچھلے 3 4 5 6 مہینے کے اندر، مئی جون اور اس کے بعد سے جو پوری صورتحال ہوئی ہے، جس طرح سے نقصان ہوا ہے، جس طرح سے جنگ ہوئی ہے، جس طرح سے حملے ہوئے ہیں، جس طرح سے پوری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ صفائی ہو گئی ہے، اس کی سائنٹسٹ کی صفائی ہو گئی ہے، پاسداران کی لیڈرشپ کی صفائی ہو گئی ہے، اور کس قسم کی ٹارگیٹنگ ہوئی ہے اب پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اکنامک سینکشنز ہیں، اس کے بعد وہاں پہ پریشانی ہے، وہاں پہ مہنگائی ہے، یہ انفلیشن آپ دیکھیں 50% انفلیشن کی بات ہوئی ہے. ابھی ایکسچینج ریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اس کو تومان کہیے تو 1 لاکھ تومان کا $1 ہو گیا ہے. اگر اس صورتحال میں لوگوں کو بے چینی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اب یہ صورتحال ہمیشہ چلتی رہے، تو یہ کوئی عجوبہ تو نہیں ہے نا سر؟ خان صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، درست آپ نے اشارہ کیا، لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ رہے کہ ایک دن کے حملے کے بعد پھر انہوں نے اپنی پوری ملٹری کی ریپلیسمنٹ کیسے کی، کس انداز سے انہوں نے فوراً اپنے دوسرے کمانڈرز کو لے کے آئے. اور دنیا میں پہلی بار کسی ملک نے اسرائیل کو اس انداز سے جواب دیا ہے. حکومت اپنے آپ کو اس نے سٹیبل کیا ہے پوری دنیا کے اندر. اس وقت وہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے، ایران ایک طرف کھڑا ہے، تو وہ ایک کمپٹیشن تو جاری ہے. تو اس لحاظ سے اگر وہ سخت کیفیت تھی تو انہوں نے جس انداز سے برداشت کیا اس کو بھی بات کرنی چاہیے نا. آپ جو حقیقت کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے، ایران ایک طرف کھڑا ہے. تو یہ والی صورتحال جو وہاں کے لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ اس سے پوچھیں گے نا، پوچھتے ہوں گے یا پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں کہ آخر کب تک. جی ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ دنیا سے اس وقت یک وقت پوری دنیا سے لڑ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے بالآخر اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو بھی جاری رکھا ہوا ہے. اس نے اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان سے تعلقات کس سطح پہ بہتر ہوئے ہیں، عراق سے کس سطح پہ بہتر ہوئے ہیں. اس وقت ایران 15 ممالک کا ہمسایہ ہے. 15 ممالک جس ملک کے ہمسایہ ہوں وہاں اس ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. اس طرف صورتحال بھی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل جو سینکشنز ہیں، امریکہ ایک طرف ہے، دنیا ایک طرف ہے، اس کے اثرات بھی ہیں. لیکن عوام کے اس تحمل کو، اس قوت برداشت کو بھی داد دینی چاہیے. درست ہے کہ لوگ نکلتے بھی ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے پرسنٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حقائق لوگوں تک آنے چاہیے کہ کتنے پرسنٹ لوگ نکلتے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں اور کن اہداف اور مقاصد کے لیے نکلتے ہیں. کیا وہ مہنگائی کے لیے نکلتے ہیں؟ کیا وہ ڈالر کی جو ہے وہ تومان کی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے نکلتے ہیں، یا حکومتی نظام کے عنوان سے نکلتے ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. ہم اس کو ہر اجتماع کو حکومت مخالف سمجھتے ہیں، ہر مطالبے کو حکومت رجیم چینج کے لیے سمجھتے ہیں. یہ حقائق جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے سے جاننے چاہیے. باقی کس ملک میں اطمینان ہے؟ کون سا ملک ہے کہ جہاں کی عوام بالکل ایسی سیٹسفیکشن کی حالت میں بیٹھی ہے کہ جیسے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ خود امریکہ جیسے اپنے ملک کے اندر صورتحال کیا ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ جو ہے وہ فورسز بھیج کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور میں کس ملک کا نام لوں، سب بھی ہے. میں آپ کے تمام تر دلائل کو اس تناظر میں کہ پریشر ہے، لوگوں کے مطالبات بھی ہیں، لوگوں کی خواہشات بھی ہیں، لیکن وہ جو رجیم چینج اور جو ایک نظام کے خلاف ایک شدید نفرت ہے وہ اس سطح کی نہیں ہے کہ جس سطح کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. باقی مہنگائی ہے، مشکلات ہیں. میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ رجیم چینج کی حامی نہیں ہے، یہی آپ فرمانا چاہ رہے ہیں نا؟ یہ تو آپ نہیں کہہ رہے کہ وہاں کوئی نہیں چاہتا کہ رجیم چینج نہ ہو، ہم تنگ آ گئے، ہم پریشان ہو گئے، بس اب حد ہو گئی ہے. دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پہ اپوزیشن نہیں ہے؟ یہاں پہ بھی اپوزیشن ہے، اور وہ یہ تقریباً ساری باہر بیٹھی ہے. یعنی کہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کے اندر تو بہت ہی محدود، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اقلیت، شاید اس سے بھی کم اقلیت ہو. لیکن یہ بات میں بڑے وثوق سے آپ سے کہہ رہا ہوں
آپ کے میڈیا کے ذریعے سے کہ جب اس ملک میں چلنے والی موومنٹ کے پیچھے اوپنلی امریکہ اور اسرائیل آتے ہیں تو وہ خود اس موومنٹ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. اس کے اندر وہ عوام بھی کہ جو تھوڑے بہت اقتصادی مسائل کی وجہ سے, حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے تھوڑا سا ایک پروٹیسٹ کی صورت میں آتے ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں استعمال کرنے کے لیے قوتیں پیچھے سے آ گئی ہیں, لیکن وہ بھی اپنے آپ کو پیچھے سے ڈاکٹر صاحب میں یہ میرا خیال ہے اور یقین ہے مجھے کہ بہرحال جو واضح اکثریت رجیم چینج کی بات مطالبہ نہیں کر رہی جیسے آپ فرما رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ واضح اکثریت تو چاہتی ہوگی نا کہ ایک حد ہوتی ہے, اس مصیبت سے خاتمہ ہو, اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے, یہ سینکشنز کم ہو, یہ حالات دنیا کے ساتھ ہمارے بحال ہوں, ہماری معاشی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ریسٹور ہو, ہم پوری دنیا میں ایک نارمل کنٹری کی طرح سے ہم اور تمام ہمارے شہری جو ہیں وہ جا سکے, ہم کام کر سکیں. یہ تو ہوگی نا ہر آدمی کی خواہش. دیکھیں اس کے جواب دیتی ہے حکومت, وہ کہتی ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم بڑی سطح پہ جہاں کبھی 5+1 میں بیٹھ کے 15-20 سال لگا دیتے ہیں. اب مقابل میں اگر امریکہ کوئی چیز نہیں مانتا, میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے اس رویے کے بارے میں ایرانی عوام میں اب یقین پیدا ہو رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہ رہا, وہ صرف عوام کا نام لیتا ہے, وہ اس حکومت کا, اس نظام کا مخالف ہے, اس نے اس کو ختم کرنا ہے. اب اس کے دو ہی راستے ہیں کہ یا اس کے سامنے لیٹ جاؤ یا اس کے سامنے اپنے اصولی موقع پہ ڈٹے رہو. تو جب تک ایرانی عوام میں امریکہ کے اس تسلط کے خلاف ایک خواہش موجود ہے, اس وقت تک تو یہ حکومت چلتی رہے گی. لیکن اگر فرض کریں خدا نخواستہ یہ ختم ہوگی, چونکہ اس وقت ایرانی عوام نے اس چیز کو تو اپنی آنکھوں سے اور اپنے ان پورے دلائل کے ساتھ دیکھ لیا ہے نا کہ جب یہ مذاکرات کر رہے تھے اور عین مذاکرات کے درمیان اسرائیل نے حملہ کر دیا اور پھر امریکہ نے بھی حملہ کر دیا, اور آج تک کسی انٹرنیشنل, نہ IAEA نے کوئی اس پہ کوئی مذمت کی ہے, نہ کسی اور نے مذمت کی ہے کہ ایک انٹرنیشنل لا کی مخالفت کی گئی ہے, ایک ایسی انسٹالمنٹ پہ حملہ کیا گیا ہے کہ جس کی انٹرنیشنل لا میں گنجائش نہیں ہے. پھر وہ ملک کے جو NPT کے جس کے سائن بھی ہیں, اس کی بات جو ہے اس کو تو ہر جگہ پہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور جن ممالک نے NPT پہ سائن نہیں کیا, اور جیسے اسرائیل ہے کہ جو خود جس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ یہاں کے میڈیا کے اندر یہ چیزیں عوام کو بتائی جاتی ہیں, عوام اس چیز کو ساتھ ساتھ قبول کرتی ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ جو دو راستے ہیں, ان دو راستوں میں اس وقت تک اکثریت جو ہے وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر تیار نہیں ہے. اب امریکہ کیا کرے گا, اسرائیل کیا کرے گا, وہ اپنی ایک چیز ہے کہ انہوں نے چاہے وہ جنگ کے ذریعے سے, چاہے وہ سینکشن کے ذریعے سے, وہ کریں. صحیح فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایرانی عوام ہے وہ امریکہ کے سامنے یا اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دے, وہ تو نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ان سب کی یہ خواہش ہونا, ان کی کوشش ہونا, ان کا مطالبہ ہونا کہ ہماری حکومت ہمیں اس جنجال سے تو چھڑائے نا, یا ان کو فوجی طور پہ شکست دے دے, یا ہمیں اس جنجال سے چھڑائے. یہ تو پورے ایران کے عوام کا تو ایک خواہش, دعا اور مطالبہ تو ہوگا نا اپنی قوم, اپنی لیڈرشپ سے. جی دیکھیں اسی کے لیے دیکھیں ایران شنگھائی تعاون تنظیم میں گیا ہے, اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے برکس میں گیا ہے, اسی سلسلے کو بہتر بنانے کے لیے خود جو سپریم لیڈر ہیں ان کے کہنے پہ ویسٹ کی بجائے جو ہے مشرق کی طرف جو ہے رخ کرنا اور اس کی طرف توجہ دینے پہ توجہ دی گئی ہے. اسی بنیاد پہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اور تجارتی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی بات کی گئی ہے. پاکستان میں جہاں پہ 2 ارب کی بات تھی, اس کو 10 ارب تک جو ہے اس تجارت کو امپروو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی حکومت تو پوری کوشش کر رہی ہے اور عوام بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. یہاں کا میڈیا اس چیزوں کو بتاتا رہتا ہے کہ اس وقت عوام کے لیے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ہے, اس کے ذریعے سے آزادی ہے. پھر جو آپ یقیناً مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کبھی کسی ملک کی اس زبان کے بولنے والے اس کے ملک کے اپنے چینل سے زیادہ نہیں ہوتے, لیکن اس وقت فارسی زبان میں جتنے چینل ہیں وہ خود ایران کے اندر فارسی چینل اتنے زیادہ نہیں ہیں, اور وہ سارے کے سارے مخالف چینل ہیں. صبح و شام ان کا کام ہی یہ ایسی سنسنی پھیلاتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں, ان کی جب خبریں دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مارکیٹ میں جائیں گے, ابھی آفس میں جائیں گے تو پتہ نہیں واپس بھی آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے, حکومت ختم ہو چکی ہوگی. ایسے بیانات, ایسے لوگوں کو باقاعدہ قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے کہ جو زندہ چل پھر رہے ہوتے ہیں, اور 2 گھنٹے کے بعد ان کے باقاعدہ پھر جب بیان آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ یہ
جو ہے وہ مس انفارمیشن تھی، غلطی ہو گئی ہے. تو یہاں پہ یہ جو میڈیا وار ہے وہ بھی اپنے عروج پہ ہے، اور جس انداز سے ایرانی عوام کو اس وقت ڈیگریڈ کرنے کی کوشش یا ان کو نفسیاتی طور پہ جو ایک سافٹ وار اس وقت چل رہی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میرے نزدیک تو اس وقت ہارڈ وار سے زیادہ سافٹ وار جو ہے وہ ایرانی عوام پہ زیادہ جو ہے مسلط کی جا رہی ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو چیز یہاں سے باہر نکلتی ہے وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہوتی، وہ ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ سننے والا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ رجیم تو بس گئی، بس یہ تو ابھی چند دنوں کی مہمان. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم تمام جو پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے تو دل کی سب سے بڑی خواہش ہے نا، ہم تو ایک درد کی بات کر رہے ہیں، ہماری تکلیف تو یہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ عوام یا ہمارے بھائی، ہمارے یہ بالکل نیکسٹ ڈور نیبر، یہ بیچارے کروڑوں لوگ مسلمان یہ کس مصیبت میں کتنی دہائیوں سے پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کا کوئی حل نکلے کسی صورت سے، یہ لوگوں کی مصیبت اور یہ تکلیف اور یہ پریشانی جو ہے وہ کسی تو صورت سے خان صاحب ختم. میں نے عرض کر دیا نا جی، وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے جو کچھ ہو سکتا ہے، انہوں نے امریکہ سے مذاکرات تک کیے، انہوں نے ہر طرح کے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے کی پوری کوشش کی. پھر میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جو اس وقت بڑے اقتصادی اتحاد ہیں، الائنس ہیں، چاہے وہ برکس ہو، شنگھائی تعاون تنظیم ہو، اور اس طرح کے جتنے ادارے ہیں، سب کے ساتھ انہوں نے تو اپنا پورا زور لگا رہے ہیں. اور کون سی حکومت ہوتی ہے کہ جو نہیں چاہتی کہ اس کے ملک کے اندر فلاح و بہبود ہو اور ویلفیئر ہو اور اس عوام جو ہے سکھ چین سے زندگی گزارے. لیکن اب جو دشمن ہے، اب اس کو کیا کیا جائے؟ میں نے عرض کیا نا کہ دو ہی راستے انہوں نے چھوڑ دیے ہیں ایران کے پاس، کہ یا سرنڈر ہو جاؤ اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پھر کون سا انتخاب کرے ایرانی کو؟ میں تو ایک آبزرور کے طور پہ، ایک شاہد کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. دونوں صورتوں میں عام ایرانی ایک عام شخص جو ہے، شہری جو ہے، اس کی تو ان دونوں آپشن میں پریفرنس تو کوئی بھی آپشن نہیں ہوگی نا. وہ تو چاہے گا کہ بھائی میں اپنی زندگی امن و سکون سے گزاروں، میرے ملک میں جو ہے وہ نارمل صورتحال ہو. اس کے لیے حکومت پھر کوشش کرتی ہے نا، یہی سبسڈائز کرتی ہے چیزوں کو. اس کے لیے حکومت جو ہے وہ ان کے نفسیاتی مشکلات، اقتصادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے پاس ان کے بہت سارے، میں نے عرض کیا نا، سبسڈی خود ایک بہت بڑی چیز ہے. پھر ایک ریلیجیس، ایک مذہبی معاشرہ ہے. اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ حق اور باطل کے عنوان سے جو عوام کے ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے، تو وہ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان کو جو ہے وہ باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے کہ رمضان اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان بھوک پیاس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے. اور ان کا یہ معروف جملہ ہے کہ ماں فرزند رمضانی، یعنی ہم فرزند ہیں رمضان کے، یعنی رمضان کے پلے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر اگر مصیبتوں اور مشکلات کی وجہ سے اگر آپ نے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، تو ہم رمضان ہمیں سکھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم تاکہ مشکلات کو برداشت کریں. یعنی دینی قوتیں بھی میدان میں آتی ہیں. اور یہاں کے ایرانی معاشرے کو آپ سمجھیں، یہاں کے ایرانی معاشرے کے اندر دینی قوتوں کا عام عوام تک جو دسترس ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر ان کے پاس جو سلوگنز ہیں، وہ سلوگنز بڑے، جسے کہتے ہیں نا، بھرپور قسم کے سلوگن. مثلا کربلا کا جو تصور یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے، حق کو باطل کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے، مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، سینئر جرنلسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، میرے ساتھ تہران سے تھے. ایران کی صورتحال بہت سنگین اس وقت صورتحال، وہاں کا سیاسی ٹیمپریچر، وہاں کا معاشی حالات، جو تمام کیفیت جو ہے وہ ایک زلزلے کی سی کیفیت ہے، اور جس کے بارے میں ڈاکٹر راشد نقوی نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، صورتحال انڈر کنٹرول ہے، اور کسی صورت سے بھی اس قسم کا تھریٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی فوری طور پہ رجیم چینج ہو جائے گی.